الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے سن. جدو ممبر پہ چڑھتے بیٹھ جاتے حتیٰ کہ مؤذن فارغ ہوتا اذان کو، پھر کھڑے ہوتے خطبہ دیتے، پھر بیٹھتے. اس دوران کوئی کلام نہیں کرتے سن، پھر کھڑے ہوتے پھر خطبہ دیتے. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دو خطبے دیا کرتے سن. ایک خطبہ پہلے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ دیتے. یہ حکمت آپ نے دسی نہیں کہ کی ہے، اسی صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں. مثلا دسن واسطے کہ خطبہ اختتام پہ پہنچ گیا ہے، یہ دسن نہیں گویا آپ دو حصے کر دیتے خطبے دے. ایک حصہ پہلے خطبے کچھ دوسرے خطبے. 5 چیزیں ضروری ہیں خطبے واسطے، ہر خطبے واسطے 5 چیزیں. سب تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا، یہ ضروری ہے. اس تو بغیر خطبہ مکمل نہیں ہوتا. دوسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود، اس تو بغیر بھی خطبہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا. تیسری چیز قرآن کی قرات، قرآن پڑھیا جائے. ایڈی کی ایک ہی ہے پڑھو، کم از کم اونا قرآن مجید جنہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی کم از کم 3 آیات بہتر ہے زیادہ پڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات پوری سورت پڑھ دیتے خطبے کے اندر، پوری سورت. صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھو سورہ قاف 26ویں سپارے، ایک ہے قاف اور ہے قاف 26ویں سپارے. یہ میں سن کے یاد کی تھی. ممبر پہ آپ اینا پڑھ دے اس کو کہ میں سن کے یاد کی تھی. یہ انسان ڈرایا گیا اللہ کو، جہنم کو، جنت کی خوشخبری دیتی گئی ہے. یہ ساری سورت ترجمے کے نال پڑھنے کے لائق ہے. گویا پوری سورت پڑھ جاتے جیڑی اسی صبح دی نماز دی 1 رکعت پڑھنے ہیں. قرآن مجید پڑھنا یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں: حمد و ثنا، درود، قرآن مجید. اور تیسری چیز ہے واضح و تذکیر، یعنی نصیحت کرنا، جو کہ اصل مقصد ہے خطبے کا. خطبے کا مقصد نصیحت کرنا ہوتا ہے. خطبے کا مقصد کوئی فالتو گلا کرنا نہیں. ہر وہ بات کی جا سکتی جہدے نال لوگوں کو نصیحت ہوئے. چوتھی 5ویں چیز دعا. یہ 5 چیزاں دونوں خطبے ہونی چاہیے ہیں: حمد و ثنا، درود، قرآن کی قرات، واضح و تذکیر اور دعا. یہ 5 چیزاں پہلے خطبے
بھی تے پنجے چیزاں دوسرے خطبے بھی، چاہے عربی ہوے تے چاہے اپنی زبان ہوے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے سن۔ جمعے دے عام درس جدوں دے ادو نہیں دو خطبے کرتے سن، عام اگر درس دے کوئی تقریر کرتے وہ ایک ہی خطبہ ہوتا سی۔ اس واسطے اختلاف ہو گیا کہ عید میں کنے خطبے ہونے چاہیے۔ جے تے عید نو جمعہ سمجھیے تے پھر تے دو خطبے ہونے چاہیے، تے جی عام بات سمجھیے تے پھر ایک خطبہ۔ صراحت نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کہ آپ نے عید میں کنے خطبے دیتے۔ جمعے والی صراحت ہے، عید والی صراحت نہیں۔ اس واسطے دونوں چوں کسی ایک صورت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ شریعت یا بات چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں پاسے عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دو خطبے جائے تو کوئی زیادہ اچھی بات ہے، اس واسطے کہ عید جمعے دے نال زیادہ ملتی ہے، عید جمعے دے نال زیادہ ملتی ہے۔ وہ بھی دو رکعت، وہ بھی دو رکعت۔ پھر یہ ہے کہ عید کا خطبہ یہ بھی بڑے مجمع ہوتا ہے، تے جمعے کا خطبہ بھی بڑے مجمع ہوتا ہے۔ اس واسطے زیادہ مناسبت عید کی جمعے نال ہے۔ پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے نو عید کا دن بھی کیا، فرمایا ساڈے واسطے جمعہ عید ہے۔ کدی دو عیداں اکٹھیاں ہو جان، دو عیداں کا مانا اکٹھیاں ہونا کہ جمعہ تے عید، پھر کی کرنا چاہیے اور ایک الگ مسئلہ ہے۔ اتنے بھی دو عیداں کا لفظ آیا، دو عیداں اکٹھیاں ہو جان، یہ مطلب ہے آپ نے جمعے کو عید کیا ہے۔ اس واسطے زیادہ مناسبت جمعے کے نال ہے عید کی۔ عید نے بھی دو خطبے کہہ جان یہ زیادہ بہتر ہے۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہوئی ہے، دو خطبے دینا احتیاط کا تقاضا ہے کہ ممکن ہے دو ہی سنت ہو، دو بچ ایک میں آ جائے گا، ایک بچ دو نہیں ہونے، دو بچ ایک آ جائے گا لیکن ایک بچ دو نہیں ہونے۔ اس واسطے احتیاط کا تقاضا بھی ہے اور مناسبت بھی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہوئی ہے کہ عید کے بھی دو خطبے ہوں، لیکن اگر کوئی ایک خطبہ بھی لگے تو جھگڑا نہیں چاہیے۔ جھگڑا بری بات ہے، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کو جھگڑا بنا لینا یہ بہت بری بات ہے۔ اگر کسی جگہ رواج دو خطبے کا دو دیتے رہے، اگر کسی جگہ ایک خطبے کا رواج ہے تو جھگڑا نہ کیا جائے، ایک نو بھی کافی سمجھا جائے، کیونکہ صراحت نہیں آپ کے پڑھو۔ آپ جدو بیٹھتے ممبر سے پھر اذان ہوتی، جدو ممبر نہیں سی ادو آپ ویسے تھلے بیٹھتے، تھلے بیٹھنا ذرا اوکھا ہے، ممبر سے بیٹھنا سوکھا۔ ممبر پہلا نہیں سی ہوتا، پہلا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کا تنا کٹیا ہوا سی کوئی 3-4 فٹ کے اتنے، وہ کٹ کے وہ کول کھڑو کے خطبہ دے، وہ ہاتھ رکھ لے، کھڑے ہو کے خطبہ دیتا۔ لیکن یہ کچھ تنگی سی، ایک تو یہ کہ دوروں بندہ نظر نہیں آتا، بڑا مجمع ہوئے کدی کوئی بچ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بندہ چلتا پھرتا ہے مسافات میں، پھر امام نظر نہیں آتا۔ دوسرا بہنا خطبے تو پہلے بھی بہنا دو خطبے کے درمیان بھی بہنا، ظاہر ہے بہنا بھی ممبر سے سوکھا ہے، تھلے بہنا اوکھا ہے۔ پیرا پار بیٹھے چوکڑی مار کے بیٹھے کی کرے۔ اس واسطے ایک عورت نے، ایک انصاری عورت نے آپ کو گزارش کی کہ جی اجازت ہوئے تو میں تمہیں ممبر بنا دیا سیڑھی والا، تمہیں بہنا سوکھا ہو جائے گا، عام درس دینا ہوئے پھر بھی ممبر سے بہ کے سب نظر آؤ گے۔ آپ نے کیا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی میرا ایک غلام ہے وہ مستری ہے، یعنی بڑائی لکڑی کا مستری، نجار جن عربی زبان کے اندر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ خیر انہیں تیار کیتا، لکڑ لیا کے انہوں لدیا بنایا، جدو بن گیا تو پھر انہیں
بھیج دیو یا بندے بھیجے لے آؤ. ممبر لیا کے رکھا گیا. یہ سن 9 ہجری کی بات ہے. وہ آپ کی وفات تو کوئی 1.5-2 سال پہلے. پھر ہم ممبر پہ بیٹھے کرتے سن. ممبر کوئی شرط نہیں، ممبر شرط نہیں، جمعے واسطے مناسب ہے، اچھی بات ہے. بندہ اونچا کھڑا ہوتا ہے کہ سامنے کو لنگی بھی جاوے کھڑا بھی ہو جائے پھر بھی سارے نظر آئے گا. یہ فائدہ ہے کہ بہنا سوکھا. ہاتھ رکھنے واسطے آپ کے سامنے وہ پہلے تو وہ ہوتا سی کھجور کا تنا. حدیث ہے کہ جدو ممبر آیا تے آپ بجائے وہ تلے کے کول کھڑوتے پھر ظاہر ہے ممبر سے ہی بیٹھا سی نا. ممبر سے بیٹھے تے وہ تنا روڑ لگ پیا. وہ آواز آئی رون کی. صحابہ نے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی. آپ گئے جا کے اس تنے کو اپنے سینے کے نال لگایا. پھر انہوں تسلی ہو گئی، پھر وہ چپ ہو گیا. اللہ تعالیٰ چاہو تو یہو چیزوں کے اندر بھی یعنی بے جان چیزوں کے اندر بھی احساس پیدا کر سکتے ہیں. اس تو بعد پھر آپ ممبر پہ ہی بہتے رہے. بعد روایت کہ آپ نے اس درخت کے نام کلام بھی کی. درخت نہیں تنے دے نام فرمایا جی تو چاہے میں تینوں جنت چ لگا دیا، جی تو چاہے میں تینوں جنت چ لگا دیا، اتے جنت دے وچ رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھتے سن، 2 خطبے دیتے سن. 2 خطبے سنت ہے. جمعے کے اندر کوئی ایک خطبہ ہے تو وہی مخالفت کی جائے گی، کیونکہ یہ شریک ہے آپ کے کو روایت 2 خطبیاں کی. ہر خطبے اندر یہ چیزاں چاہیے، چاہے عربی زبان کوئی پڑھ لے چاہے کوئی اپنی زبان. ظاہر ہے عربا نے اپنی زبان پڑھنی، اسی حمد ثنا یہ عربی پڑھیے تب بھی سمجھ آتی کسی کو کہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. درود بھی سارے عربی بھی سمجھ آتا. اس واسطے حمد و ثنا درود کے قرآن مجید یہ عربی ہو جائے تے بعد باز و نصیحت یہ اپنی زبان ہو جائے تے دعا یہ عربی بھی ہو سکتی ہے، اپنی زبان بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ وہ نہیں قائل وہ کہتے جمعے کے اندر اپنی زبان نہیں عربی ہی ہونی چاہیے. لیکن ترجیح اس بات کو دیتی گئی ہے کہ جمعے کا مقصد ہے نصیحت. نصیحت کیوں ہوئے گی جو انہوں کی زبان سے انہوں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پڑھتے پہ. اس واسطے نصیحت اپنی زبان باقی چیزاں عربی زبان. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين.
ودمر على أعداء الدين ودمر على أعداء الدين ودمر على أعداء الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.